بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش فرسٹ ایئر کے پی کے اور فیڈرل بورڈ کا پہلا چیپٹر، اس کی آج ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ رسپانسبلٹیز آف یوتھ، یعنی نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I could not possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء سے کنوکیشن ایڈریس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسٹر چانسلر، خواتین و حضرات، جب مجھے یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بلایا یا جب اس نے مجھے اپروچ کیا تاکہ میں کنوکیشن ایڈریس میں خطاب کر سکوں، آئی میڈ اٹ کلیئر ٹو ہم، میں نے یہ اس کو واضح الفاظ میں بتا دیا کہ مجھے بہت زیادہ کام ہے اور اس لیے جو ہے میں فارمل کنوکیشن ایڈریس تیار نہیں کر سکتا۔ آن این اکیڈمک لیول ود ریگارڈ ٹو دی گریٹ سبجیکٹس، ایسے اکیڈمک لیول کا کنوکیشن جس میں ایسے سبجیکٹ شامل ہوں گے جن میں یونیورسٹی ڈیل کرتا ہے، جیسا کہ آرٹس ہے، ہسٹری، فلاسفی، سائنس، لا اینڈ سو آن، فنون ہو گیا، تاریخ، فلسفی، سائنس، قانون اور اس طرح کے دیگر مضامین۔ I did however promise to say a few words to the students on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تاہم وعدہ کیا تھا to say a few words to the students، کہ میں طلباء سے جو ہے بات کروں گا یا ان کو ایڈریس کروں گا، اور یہ اسی وعدے کی تکمیل کے لیے جو ہے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ فرسٹ آف آل، سب سے پہلے لیٹ می تھینک the وائس چانسلر for the flattering terms in which he referred to me۔ سب سے پہلے میں وائس چانسلر کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان تعریفانہ الفاظ میں کے لیے جن میں انہوں نے مجھ سے مخاطب ہوئے۔ مسٹر وائس چانسلر، وٹ ایور آئی ایم اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. مسٹر وائس چانسلر، وٹ ایور آئی ایم، جو کچھ بھی میں ہوں اور جو کچھ بھی وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، جو کچھ بھی میں کر سکا ہوں، آئی ہیو ڈن اٹ میئرلی ایز اے میجر آف ڈیوٹی، تو میں نے ملک کی جو خدمت کی ہے تو یہ میں نے محض ایک ڈیوٹی یا ایک ذمہ داری کے طور پہ یہ میں نے انجام دیا ہے، وچ از انکمبنٹ اپون ایوری مسلمان، جو کہ ہر مسلمان پہ واجب یا فرض ہوتا ہے، ٹو سرو ہز پیپل، کہ وہ اپنے لوگوں کی، اپنے عوام کی خدمت کرے، آنیسٹلی اینڈ سیلفلیسلی، ایمانداری سے اور بے غرضی سے۔ In addressing you, I am not here speaking to you as head of the state۔ قائد اعظم فرماتے ہیں کہ آپ کو جو میں ایڈریس کر رہا ہوں، آپ سے جو میں مخاطب ہوا ہوں، تو I am not here speaking to you as head of the state، تو میں ریاست کے سربراہ کے طور پہ آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں، but as a friend، لیکن ایک دوست کے طور پہ، ایک فرینڈ کے طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں، and as one who has always held you in affection، اور ایک ایسے انسان کے طور پہ میں آپ سے مخاطب ہوں جس نے ہمیشہ آپ سے شفقت اور پیار والے برتاؤ کیا ہے۔ Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you۔ آپ میں سے بہت سارے جو ہیں آج اپنے ڈپلوما اور ڈگریز حاصل کر رہے ہیں اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ Just as you have won the laurels in your university and qualified yourselves, so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter۔
جیسا کہ آپ نے یونیورسٹی کے دوران بہت سارے میڈل تمغے وغیرہ جیتے ہوں گے اینڈ کوالیفائڈ یور سیلوز، اور آپ اپنے آپ کوالیفائی ہو چکے ہیں، آپ ڈگری حاصل کر رہے ہیں. سو آئی وش یو آل سکسیس. تو میں آپ کو بہت زیادہ یعنی کامیابی کی دعائیں دیتا ہوں ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ دیٹ یو ول انٹر، کہ اس لارجر ورلڈ اور وائڈر یعنی کہ جہاں آپ قدم رکھنے جا رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں، یعنی یونیورسٹی سے نکل کے آپ جب مقابلے کی دنیا میں قدم رکھیں گے تو اس کے لیے جو ہے میں آپ کو کامیابی کی دعا دیتا ہوں. Many of you have come to the end of your scholastic career. بہت سارے جو ہیں آپ میں سے اپنے اسکالسٹک کیریئر یعنی اپنے علمی شعبے کے اختتام پہ آ چکے ہیں، یعنی آپ اپنے علمی شعبے میں اب آپ کامیاب ہو چکے ہیں، اب آپ آج اپنی ڈگری لے رہے ہیں. اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریشولڈ آف لائف، اور اب آپ اپنی زندگی کی دہلیز پر ہیں. Unlike your predecessors, you fortunately will leave this university to enter life under a sovereign, independent state of your own. اپنے آباء و اجداد کی طرح نہیں کہ جو ابھی یعنی کہ آپ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ کے آباء و اجداد تھے وہ تو غلامی میں تھے. تو اب آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اب آپ جب یہ یونیورسٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب جب آپ یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں تو آپ ایک ایسی لائف میں انٹر ہو رہے ہیں انڈر اے سورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف یور اون. ایک ایسے ملک میں اب آپ کے پاس جابس کے مواقع ہوں گے جہاں آپ کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یعنی آزاد ملک ہے. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. آپ یعنی یہ ضروری ہے کہ آپ اور آپ کے دوسرے جو فیلو اسٹوڈنٹ یعنی کہ آپ کے جو ساتھی ہیں یہ اس بات کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں، the implications of the revolutionary change، کہ یہ جو انقلابی تبدیلی آئی ہے اس کے نتائج they took place on the birth of Pakistan، یعنی پاکستان کا جو قیام عمل میں آیا تو اس میں جو implications تھیں ان کو سمجھیں. We have broken the shackles of slavery، ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. We are now a free people، اب ہم آزاد لوگ ہیں، اب ہم آزاد ہیں. Our state is our own state، ہماری ریاست ہماری اپنی ریاست ہے. Our government is our own government، ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے. آف دا پیپل یعنی لوگوں کی گورنمنٹ ہے. رسپانسبل ٹو دا پیپل آف دا اسٹیٹ، جو کہ اسٹیٹ کے لوگوں کا ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے. اینڈ ورکنگ فار دا گڈ آف دا اسٹیٹ، اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس ریاست کی اچھائی کے لیے کام کرتی ہے. فریڈم however does not mean license، فریڈم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک تحریری اجازت مل گئی ہے. It does not mean that you can now behave just as you please، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ایک ایسا رویہ رکھیں یا ایسا برتاؤ کریں جیسے آپ پسند کرتے ہیں. and do what you like، اور ہر وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے. irrespective of the interest of other people اور آف دا اسٹیٹ، یعنی آپ اس چیز سے قطع نظر کہ دوسرے لوگوں اور ریاست کے کیا مفادات ہیں ان کو دیکھے بغیر آپ وہ کام کریں جو صرف اور صرف آپ کو پسند ہو. اس کا مطلب آزادی ہرگز نہیں ہے. A great responsibility rests on you and on the contrary now more than ever، اب آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوئی ہے. اینڈ آن دا کانٹری، اور اس کے برعکس ناؤ مور دین ایور، اب پہلے سے بھی زیادہ. اٹ از نیسیسری فار اس، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ٹو ورک ایز اے یونائٹیڈ اینڈ ڈسپلنڈ نیشن، کہ ہم ایک متحد اور ایک منظم قوم کے طور پہ کام کریں. What is now required of us all is
constructive spirit and not the militant spirit. اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہم میں یعنی کہ اب جو ہے تعمیراتی جذبے کی ضرورت ہے اور ملیٹنٹ اسپرٹ یعنی کہ جہادی رویہ یا جذبہ یا ایک جارحانہ جذبے کی اب ضرورت نہیں ہے. آف the days when we were fighting for our freedom, ان دنوں جب ہم آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جب ہم بہت زیادہ جوشیلے تھے، ہم جارحانہ انداز ہم نے اختیار کیا ہوا تھا. تو اب چونکہ ہم آزادی حاصل کر چکے ہیں تو ہمیں اب جو ہے اس ملیٹنٹ اسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس جارحانہ جذبے کی تب ضرورت تھی جب ہم آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. It is far more difficult to construct یعنی تعمیر کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے than to have a militant spirit for the attainment of freedom، یعنی کہ آزادی کے لیے جو جدوجہد کے لیے ملیٹنٹ اسپرٹ تھا یعنی ایک جارحانہ جذبہ کا ہونا وہ آسان ہے. جارحانہ جذبہ اختیار کرنا زیادہ آسان ہے جبکہ تعمیر کرنا یا کنسٹرکٹ کرنا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. جیل جانا یا آزادی کے لیے لڑنا زیادہ آسان ہوتا ہے than to run a گورنمنٹ چلانے کی نسبت. Let me tell you something of the difficulties that we have overcome. میں آپ کو ان ڈیفیکلٹیز یا مشکلات کے بارے میں بتاتا ہوں جن پہ اب ہم قابو پا چکے ہیں and of the dangers that still lie ahead، اور ان خطرات کے بارے میں جو کہ ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan، یعنی کہ پاکستان کے قیام کو روکنے میں ناکام ہونے کے بعد اپنے اس خواہش میں جب ناکام ہو چکے ہیں، یعنی انڈینز کی بات ہو رہی ہے یا ہمارے دشمنوں کی بات ہو رہی ہے جو پاکستان کو نہیں بننے دے رہے تھے یا وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے. تو اب جب وہ اپنے اس خواہش میں ناکام ہو چکے ہیں، our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. تو اب ہمارے دشمن انہوں نے اپنی توجہ ان ways and means، ان ذرائع کی طرف وہ اپنی توجہ مبذول کر رہے ہیں جن کے ذریعے وہ ہمیں ویکن کر سکیں، ہمیں کمزور کریں اور ہمیں تباہ و برباد کر سکیں. وہ اب ان ارادوں میں ہیں. Thus hardly had the new state come into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. تو پاکستان کا قیام ابھی عمل میں آیا ہی تھا کہ پنجاب میں اور دلی میں جو دنگا فساد اور تباہی و بربادی شروع ہو گئی، فسادات شروع ہو گئے. Thousands of men, women and children were mercilessly butchered. ہزاروں کی تعداد میں مرد، خواتین اور بچے بے رحمی کے ساتھ قتل کیے گئے. And millions were uprooted from their homes. اور لاکھوں کی تعداد میں افراد یعنی علاقوں کی تعداد میں اپنے گھروں سے ان کو بے دخل کیا گیا. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. تو جب ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تو پنجاب، صرف پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو کوئی سے 50 لاکھ مہاجرین کچھ ہی ہفتوں میں پنجاب پہنچ چکے تھے. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and soul, presented problems. تو ان بدقسمت پناہ گزین یعنی مہاجرین ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، تو ان بدقسمت مہاجرین کی جو کیئر اور ریہیبلیٹیشن کا عمل تھا، بحالی اور دوبارہ ان کو جو بحال کرنے کا عمل تھا، stricken in body and in soul، جو کہ stricken in body and soul جسمانی طور پہ بھی
متاثر ہوئے تھے اور ان کی روحیں بھی متاثر ہوئی تھیں، تو انہوں نے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کر دیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تعداد میں پاکستان پہنچ چکے تھے، which might well have destroyed many a well established state. یعنی کہ ایک ویل اسٹیبلشڈ اسٹیٹ کو بھی اگر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا ہوتا تو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا ایک ویل اسٹیبلشڈ اسٹیٹ کے لیے بھی اتنا آسان نہ ہوتا. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception. لیکن ہمارے وہ دشمن جنہوں نے پاکستان کو اپنے انسیپشن میں ہی، اپنے آغاز میں ہی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، by these means were disappointed. ان ذرائع سے جو وہ پاکستان کو کل کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ اب ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے، مایوس ہوئے تھے. Not only had Pakistan survived the shock of that upheaval. نہ صرف پاکستان اس تباہی اور ہلچل کے جو شوق تھا، وہ جو ملینز کی تعداد میں مہاجرین آئے تھے اور جو مرسی لیسلی بہت بے رحمی کے ساتھ قتل کیے گئے تھے، اور وہ جو تباہی کا عالم تھا، تو نہ صرف پاکستان اس تباہی کے دھچکے سے، اس اپہیول سے نکلا تھا، but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. بلکہ اب پاکستان بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ ابھر کے سامنے آیا ہے، پہلے سے بہت زیادہ chastened and better equipped than ever، اور پہلے سے بہت زیادہ مسلح ہو کے، بہت زیادہ equipped ہو کے ابھر کے سامنے آ چکا ہے. These followed in rapid succession other difficulties. There followed in rapid succession other difficulties. تو اسی سکسیشن میں اسی طرح دوسرے بھی بہت سارے مسائل ایک کے بعد دیگر آتے رہے، such as withholding by India of our cash balances. جیسا کہ انڈیا نے جو ہمارے کیش بیلنسز کو روک کے رکھا تھا، of our share of military equipment، اور ہمارے ملٹری equipment کا جو شیئر تھا، and lately the institution of an almost complete economic blockade of your province. اور چونکہ ڈھاکہ میں قائد اعظم خطاب کر رہے ہیں تو ڈھاکہ والوں سے کہتے ہیں کہ اور یہ بھی کہ the institution of an almost complete economic blockade of your province، کہ آپ کے صوبے کی جانب انہوں نے مکمل طور پہ اقتصادی پابندیاں لگائے ہوئے تھے، اقتصادی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں. I have no doubt that all right-thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings. قائد اعظم کہتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی شک یا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انڈیا کے اندر جو رائٹ تھنکنگ لوگ ہیں ان دا انڈین ڈومینین ڈپلور دیز ہیپننگس، وہ ان واقعات کی مذمت کریں گے. اینڈ آئی ایم شیور، اور مجھے یقین ہے، دا ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ دیٹ ہیز بین ریسپانسبل فار دیم ول چینج. اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، تو یہ وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی آئے گی. بٹ اٹ از essential that you should take note of these developments. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان واقعات کو نوٹ ضرور کریں. They stress the importance of continued vigilance on our part. یعنی ان واقعات سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ یو شوڈ ٹیک نوٹ آف کنٹینیوڈ ویجیلنس آن آور پارٹ، کہ ہم اب بیدار ہوں اور ہم پرتی اور تیزی کا مظاہرہ کریں. یور مین آکوپیشن شوڈ بی ان فیئرنیس ٹو یور سیلوز. قائد اعظم ان نوجوانوں سے فرماتے ہیں کہ اب آپ کو جو ہے اپنے آپ کے ساتھ فیئرنیس رکھنی ہے، شفافیت رکھنی ہے. in fairness to your parents and indeed in fairness to the state. اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے اسٹیٹ یعنی ریاست کے ساتھ بھی اب آپ نے شفاف ہونا ہے، فیئر ہونا ہے. to devote your attention solely to your studies. اور اب آپ نے اپنی پوری توجہ لگانی ہے اپنے اسٹڈیز کی طرف. it is only thus، یہ تبھی ممکن ہے، that you can equip yourselves، کہ
اب آپ نے یہ تبھی ممکن ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اکوپ کر سکیں گے فار دا بیٹل آف لائف دیٹ لائز اہیڈ آف یو، زندگی کی اس جنگ کے لیے جو کہ اب آپ کے سامنے ہے. Only thus will you be an asset and a source of strength and of pride to your state. یہ صرف تبھی ممکن ہوگا کہ پھر آپ ایک ایسٹ ہوں گے، ایک سرمایہ ہوں گے اور طاقت کا سرچشمہ ہوں گے اور فخر کا باعث بنیں گے اپنی ریاست کے لیے جب آپ محنت کریں گے، جب آپ اپنی پوری توجہ جو ہے اپنی اسٹڈیز کی طرف، کام کی طرف لگائیں گے، جب آپ بیہودہ نہیں سوچیں گے، جب آپ صرف اور صرف تعلیم اور اس کی اہمیت کے بارے میں سوچیں گے. Only thus can you assist in solving the great social and economic problems that confront it. تو only thus can you assist it یعنی کہ صرف تبھی جو ہے آپ مدد کر سکیں گے اپنے ملک کی in solving the great social and economic problems، اس کے جو بہت زیادہ سماجی اور اقتصادی مسائل ہیں that confront it، کہ جس کا اس ملک کو سامنا ہے، and enable it to reach its destined goal، اور اس ملک کو اس قابل بنائیں گے کہ یہ اپنی منزل مقصود کو حاصل کرے گا، اپنی منزل تک پہنچے گا. Among the most progressive and strongest nations of the world، دنیا کے بہت زیادہ ترقی یافتہ یا پروگریسو اور مضبوط ملکوں کی صف میں آ کھڑا ہو جائے گا. My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. میرے نوجوان ساتھیوں یا دوستوں، اس لیے میں I would therefore like to tell you، میں آپ کو بتانا چاہوں گا a few points about which you should be vigilant and beware، کچھ اہم نکات جن کے بارے میں، کچھ ایسی باتیں کہ جن کے بارے میں آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے، آپ نے ہوشیار رہنا ہے اور باخبر رہنا ہے. Firstly, beware of the fifth columnist among ourselves. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس چیز سے خبردار رہیں of the fifth columnist among ourselves، کہ ہمارے درمیان جو fifth columnist ہیں. fifth columnist کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ a fifth column is any group of people who undermine a larger group from within, usually in favor of an enemy group or nation. کہ لوگوں کا کوئی بھی گروپ جو کہ اپنے سے بڑے گروپ کو انڈرمائن کرنا یا نیچے دکھانا چاہتے ہیں یا اس کو اندر سے کھوکھلا کر دینا چاہتے ہیں کسی دوسرے انیمی کے فیور میں یا کسی دوسرے گروپ کے فیور میں، تو ایسے لوگ جو ہمارے درمیان ہوتے ہیں آپ ان سے باخبر رہنا ہے. Secondly, guard against and weed out selfish people who only wish to exploit you so that they may swim. اور دوسری بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ guard against and weed out، جو سیلفش ہیں ان لوگوں کو کیا کریں، ویڈ آؤٹ کریں، خود غرض لوگوں کو جڑ سے اکاڑ پھینکیں، جو کہ کیا کرتے ہیں who only wish to exploit you، جو کہ صرف آپ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا استحصال چاہتے ہیں، یعنی اب جو کہ صرف آپ کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں so that they may swim، کہ تاکہ ان کا کام بن جائے. Thirdly, learn to judge who are really true and really honest. اور تیسری بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سیکھیں learn to جج کرنا سیکھیں کہ کون really true ہیں یعنی کہ سچے ہیں اور really honest ہیں، وفادار ہیں یا ایماندار ہیں، and unselfish servants of the state، جو کہ اسٹیٹ کے ریاست کے بے لوث ملازم ہیں یا بے لوث خدمتگار ہیں. آپ نے ایسے لوگوں کو جج کرنا سیکھنا ہے who wish to serve the people with heart and soul and support them، یعنی ایسے لوگ جو کہ ملک کی جو ہے اور لوگوں کی دل و جان سے خدمت کرنا چاہتے ہیں.
and support them, اور آپ ان کو سپورٹ کریں. There is another matter that I would like to refer to. ایک اور میٹر یا معاملہ جس کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ My young friends, hitherto you have been following the rut. اب تک یا اس سے پہلے آپ اس ایک رٹ فالو کر رہے تھے، یعنی ایک روایتی ایک نظام جو تھا. You get your degrees and when you are thrown out of this university in thousands. اب آپ اپنی ڈگریز لے رہے ہیں اور جب آپ ہزاروں کی تعداد میں اس یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے. All that you think and hanker for is government service. تو آپ میں سے اکثر یہی سوچیں گے، اور ہینکر فار مینس وش فار، یعنی آپ کو بہت زیادہ ڈیزائر ہوگی یا آپ بہت زیادہ خواہش رکھیں گے کہ آپ گورنمنٹ جاب لے سکیں، آپ گورنمنٹ جاب میں جا سکیں. As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerics. تو اس سے پہلے جیسے کہ آپ کو یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے پرانا جو نظام تھا اس کے بارے میں بتا دیا، پرانا جو نظام تعلیم تھا جس کا مقصد کیا تھا کہ ویل ٹرینڈ اور ویل اکوپڈ کلرکس یا محرر پیدا کیے جا سکیں. کلرک کا مطلب ہوتا ہے جو آفس ریکارڈ وغیرہ کو مینٹین کرتا ہے. تو پہلے کا جو روایتی نظام تھا اس میں کلرکس پیدا کیے جاتے تھے، اور تعلیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ اکوپڈ یا زیادہ جو ہے قابل کلرک پیدا کیے جا سکیں، کیونکہ یہ اس دور کی ضرورت تھی جب برٹش یہاں پہ ہم پہ مسلط تھے. تو اب ہم نے کلرک نہیں بننا. Of course some of them went higher. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے کلرک جو بنے تھے اس وقت وہ آگے نکل گئے یا وہ زیادہ جو ہے وہ زیادہ ترقی کرتے رہے and found their level اور کسی ایک مقام پہ پہنچے. But the whole idea was to get well qualified clerics. لیکن اس دور میں جو پورا تصور تھا یا آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ اچھے کوالیفائڈ کلرک بنائے جائیں یا پیدا کیے جا سکیں. Civil service was mainly staffed by the Britons. سول سروسز میں زیادہ تر بلکہ اکثر جو ہے برطانیہ والے اس میں شامل تھے. اینڈ دا انڈین ایلیمنٹ واز انٹروڈیوسڈ لیٹر آن، اور اس میں سول سروس میں انڈینز کو پھر بعد میں شامل کیا جانے لگا. اینڈ اٹ وینٹ اپ پروگریسولی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی دیکھی گئی کہ انڈینز بھی پھر سول سروس میں جانے لگے. ویل the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind that an average man, when he passed his BA or MA, was to look for some job in government. جو پورا پرنسپل یا اصول تھا یا جو مینٹیلٹی تھی وہ ایسا اصول انہوں نے اپنایا ہوا تھا کہ ایک کریٹ اے مینٹیلٹی، ایک ایسی ذہنیت پیدا کی جا سکے ایک ایسی سائیکالوجی کے ساتھ اور ایک ایسا اسٹیٹ آف مائنڈ کہ ایوریج مین جو ہے جب اپنے بی اے یا ایم اے کو پاس جب وہ بیچلرز یا ماسٹرز کرے تو اس کے بعد وہ گورنمنٹ میں کہیں پہ کھپ جائے، گورنمنٹ میں کہیں پہ اس کی نوکری لگ جائے. If he had it, he thought he had reached his height. تو اگر وہ انسان گورنمنٹ جاب حاصل کر لیتا تھا تو اس وقت کی جو ذہنیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ شخص پھر یہ سوچتا تھا کہ اس کو اس کی منزل یا اس کی مراد مل گئی ہے. I know and you all know what has been really the result of this. قائد اعظم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور آپ سب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ what has been really the result of this، کہ اس مینٹیلٹی کا، اس چیز کا کیا نتیجہ برآمد ہوا ہے. Our experience has shown that an MA earns less than a taxi driver. ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ ایک ایم اے جو ہے ایم اے پاس ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کم کماتا ہے. And most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many
menial servants who are employed by well-to-do people. اور یہی گورنمنٹ سرونٹ جو ہے قابل رحم یعنی میزریبل مینر میں زندگیاں گزار رہے ہیں. دین مینی مینیل سرونٹس بہت جو معمولی ملازم ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ قابل رحم حالت میں ہوتے ہیں یہ گورنمنٹ سرونٹ who are employed by well-to-do people. Now I want you to get out of that rut and that mentality. تو اب میں آپ کو اس ذہنیت سے نکلنے کی تجویز دیتا ہوں. And especially now that we are in free Pakistan. اور خاص کر اب جب ہم ایک آزاد ملک میں ہیں فری پاکستان میں رہ رہے ہیں. Government cannot absorb thousand. Impossible. آپ کہتے ہیں کہ یعنی قائد اعظم فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں بڑھتی نہیں کر سکتا, یہ ناممکن ہے. But in the competition to get government service, most of you will be demoralized. لیکن گورنمنٹ سروس یا گورنمنٹ جاب لینے کی خواہش میں آپ میں سے اکثر جو ہیں ڈیمورلائز ہو جائیں گے, حوصلہ شکن ہو جائیں گے, یا آپ پست ہمتی کے شکار ہو جائیں گے. Government can take only a certain number and the rest cannot settle down to anything else. And being disgruntled are always ready to be exploited by persons who have their own axes to grind. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈیمورلائز ہو جائیں گے اور جب آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں ملے گی تو آپ ڈسگرنٹلڈ ہو کے اداس اور غیر مطمئن ہو جائیں گے, حوصلہ شکنی کا شکار ہوں گے. تو آپ کو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں معاشرے میں جو کہ آپ کو پھر اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے. who have their own axes to grind, کہ ایسے لوگ جو کہ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جو صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں. Now I want that you must divert your mind. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن تبدیل کریں, اپنے ذہن کا رخ موڑیں. Your attention, your aims and ambitions to other channels and other avenues. اپنے مقاصد اور اپنی خواہشات آپ دوسرے چینلز اور دوسرے ایونیوز کی طرف مبذول کریں, اور ایسے ان فیلڈز دیٹ آر اوپن ٹو یو, اور ایسے فیلڈ جو کہ آپ کے لیے اوپن ہیں اینڈ ول انکریزنگلی بیکم سو, اور ایسے فیلڈ جن میں بہت زیادہ آپ کو مواقع ملیں گے. دیر از نو شیم ان ڈوئنگ مینول ورک اینڈ لیبر. یعنی مینول ورک یعنی ہاتھ سے کوئی بھی کام اور محنت مزدوری کرنے میں کوئی شرم یا کوئی اور محسوس نہیں کرنی چاہیے. دیر از این ایمینس اسکوپ ان ٹیکنیکل ایجوکیشن. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت زیادہ بے پناہ اس کا اسکوپ ہے, اور اس میں آئے دن اضافہ ہوتا جائے گا. فور وی وانٹ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ پیپل ویری بیڈلی. اس لیے کہ ہمیں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ لوگوں کی اشد ضرورت ہے. یو کین لرن بینکنگ, کامرس, ٹریڈ, لا ایٹسیٹرا which provide so many opportunities now. آپ بینکنگ, کامرس, ٹریڈ, تجارت, لا, قانون وغیرہ سیکھ سکتے ہیں. which provide so many opportunities now, جس میں اب بہت زیادہ مواقع مل رہے ہیں یا مواقع آ رہے ہیں. already you find that new industries are being started. آپ کو یہ چیز اب پتہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نئے صنعتیں جو ہیں بن رہی ہیں, نئی صنعتوں کا قیام عمل میں آ رہا ہے. نیو بینکس, نیو انشورنس کمپنیز, نیو کمرشل فرمز آر اوپننگ. نئے بینک, نئے انشورنس کمپنیاں اور کمرشل یعنی تجارتی فرمز, تجارتی کمپنیاں اوپن ہو رہے ہیں. اینڈ دے ول گرو ایز یو گو آن, اور وقت کے ساتھ ان میں گروتھ آپ کو نظر آئے گی. ناؤ دیز آر ایونیوز اینڈ فیلڈس اوپن ٹو یو. تو اب یہ بہت سارے ایونیوز اور فیلڈ یعنی کہ راستے آپ کے لیے اوپن ہیں. تھنک آف دیم, ان کے بارے میں سوچیں. اینڈ ڈائیورٹ یور اٹینشن ٹو دیم, اور اپنی اٹینشن ان کی طرف مبذول کریں. اینڈ بلیو می, اور میرا یقین کریں, you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service. آپ ان مختلف شعبوں میں جا کے
अपना बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप देख सकेंगे, बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं एंड रिमेनिंग देयर और वहाँ पे रहें. In what I should say a circle of clerkship, working there from morning till evening. और वहाँ पे आप रहेंगे. सर्कल ऑफ क्लर्कशिप, कायद आज़म फरमाते हैं कि क्लर्कशिप का एक सर्कल होगा वो जहाँ पे आप सुबह से लेके शाम तक काम करते रहेंगे. इन मोस्ट डिंगी एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशंस, बहुत ही बदतरीन और अनकम्फर्टेबल यानी गैर आरामदेह हालात में. You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry. यानी कि अगर आप You will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise. आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की और आगे बढ़ने के मौक़ों के साथ. If you take the commerce and industry, अगर आप इस commerce and industry के फील्ड या शोबे में आते हैं तो, and will thus be helping not only yourselves but also your state, और इस शोबे में आके आप न सिर्फ अपनी मदद कर रहे होंगे बल्कि आप अपने स्टेट या अपने मुल्क की भी खिदमत करेंगे, आपको अपने मुल्क की खिदमत का भी मौका मिलेगा. I can give you one instance, मैं आपको एक इंस्टेंस यानी एक एग्जांपल, एक मिसाल देता हूँ. I know a young man, मैं एक नौजवान लड़के को, एक नौजवान को जानता हूँ. Who was in government service, जो कि गवर्नमेंट में जॉब करता था. 4 years ago, 4 साल पहले, he went into a banking corporation on 200 rupees. तो उन्होंने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़ के एक बैंकिंग कॉरपोरेशन में चला गया जहां उसकी तनख्वाह 200 रुपये मुकर्रर की गई. बिकॉज ही हैड स्टडीड इन द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, तो वो बैंकिंग के शूबे में इसलिए चला गया क्योंकि उसने बैंकिंग का सब्जेक्ट पढ़ा था. एंड टुडे ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ दियर फर्म्स एंड ड्राइंग 1500 रुपीज़ ए मंथ इन जस्ट 4 years. और अब वो मैनेजर है उस बैंक में, उसकी एक शाख में, एक कंपनी में मैनेजर के तौर पे काम करता है. और अब उसकी तनख्वाह महीने की जो है 1500 रुपये है, यानी कि 200 रुपये से 4 साल के अंदर अंदर उसकी जो तनख्वाह है वो 1500 रुपये तक पहुंच गई है. These are the opportunities to have, और यही मौक़े हैं कि जिनको आपने हासिल करना है. एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, आई डू इम्प्रेस अपॉन यू का मतलब मैं आपको एम्फेसाइज करता हूँ, ज़ोर देता हूँ, टू थिंक इन दीज टर्म्स, कि आप भी ऐसा ही सोचें, इस तरह से सोचें, यानी इस अंदाज से सोचें. तो इंशाल्लाह इस तरह के बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके भी मैं इस तरह ट्रांसलेशन करता रहूँगा. तो आपने बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है. थैंक यू वेरी मच.